جس کے اندر میں نے وقت نہیں ہے تمام چیزوں کو ایک مجلس میں سمیٹنے کا، جتنا ہو سکے میں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش. دعا عہد میں 8 چیزیں، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. پہلی چیز ہے اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ. پہلے میں چاہتا ہوں خدایا مجھے ان کے انصار اور مددگاروں میں شمار فرما. یہاں پہ کس چیز کی بات ہوئی؟ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، امام ناصر اور ہم کیا بنیں گے؟ انصار. تو جس نے انصار کی تمنا ہی نہیں کی ہے بننے کی، وہ گفتگو سے خارج ہے، کیونکہ اس نے تمنا ہی نہیں کی ہے مجھے انصار بننا ہے. پہلی چیز انصار اور اعوان یعنی مددگار. تو میری زندگی کے اندر یہ 2 ایسپیکٹس نظر آنا چاہیے. میں امام کا انصار بننا چاہتا ہوں اور امام کے مشن کی، ان کے مقصد کی، ظہور کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. پھر اس کے بعد یہاں پر ہے ذابین عنہ. ذابین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ امام کے ڈیفینڈرز ہوں گے، امام کو ڈیفینڈ کریں گے. بہت خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ان کے ڈیفینڈرز میں سے مجھے شمار کر. اگر میں ڈیفینڈر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ آنا چاہیے ڈیفینس کرنے کے لیے. مجھے فیلڈ میں جانا پڑے گا. مثلا جو لوگ آئی ٹی پڑھتے ہیں اس میں سے سائبر سیکیورٹی کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے سائبر سیکیورٹی؟ آج آپ جانتے ہیں روز اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے آئی ٹی کا، اور روز آئی ٹی کی طرف آئی ٹی حملے جو ہیں اسرائیل کی طرف سے ایران پہ ہوتے ہیں. روز ہو رہا ہے اور روز ڈیفینڈ ہوتا ہے. جیسے آج ہر کنٹری کی ایک فوج ہوتی ہے، ویسے ہی ہر کنٹری کی ایک آئی ٹی فوج ہوتی ہے جو ڈیفینڈ کرتی ہے کنٹری کے مین سسٹمز کو، تاکہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے. مثال کے طور پر رشیا نے یو کے میں حملہ کیا، اور یو کے میں جتنے لوگ وہاں کا این ایچ ایس سسٹم ہے، جو ان کا گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر کا بہت اسٹرانگ سسٹم ہے، تو جو بھی وہاں پہ دوا کے لیے جاتے ہیں ہاسپٹل، سب گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں، جو اپنا نام بولتے ہیں، جو آپ کا آئی ڈی بولتے ہیں، تو وہ آپ کی پوری فائل آ جاتی ہے. انہوں نے ہیک کیا اس سسٹم کو اور وہ سسٹم بند ہو گیا 2 دن کے لیے. اب جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے کھل ہی نہیں رہے کچھ. 2 یا 3 دن کے لیے پورا کرپل کر دیا تھا یو کے کو، پورے میڈیکل سسٹم کو. آپ امام کے لیے منتظر ہیں، امام آئیں گے اور وہ کوئی سائبر اٹیک کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو زمانے کے مطابق چلنا ہے نا. آپ کو سوچنا ہے آج کس چیز کی ضرورت ہے، آج کون سی دنیا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. آج آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد تمام گورنمنٹس جو ہے وہ پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ رن کریں گے. ہمارے پاس ایک ویژنری لیڈر ہے، لیکن قوم ویژنری نہیں ہے. وہ دور اندیش ہے، قوم دور اندیش نہیں ہے. 1997 میں آیت اللہ خامنہ نے علماء کو جمع کیا، اور علماء کو جمع کر کے کہا آج سے 27 سال پہلے انہوں نے علماء کو جمع کر کے کہا کہ انٹرنیٹ کا ریولوشن آ رہا ہے، اس زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں دین کو پہنچانے کے لیے. 27 سال میں ہم نے کیا استعمال کیا؟ کچھ نہیں. وہ ویژنری تھے، وہ صرف آپ کو راستہ بتا سکتے ہیں. خود آ کے کوڈنگ تھوڑی نہ سیکھیں گے. وہ کوڈنگ تو ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں انصار بننا ہے. 27 سال میں کچھ نہیں. اب وہ بول رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگلے 20 سال زمانہ ہے. کتنے لوگ ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹاپ میں؟ قرآن اور حدیث کے کتنے ہم نے ایپس بنا لیے، کتنا ہم اے آئی پہ کام کر رہے ہیں کہ ماڈلنگ ہو، تاکہ قرآن اور حدیث کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری کریئر چوائس کے اندر ظہور کہاں پر ہے؟ ہمیں تو کریئر وریئر کیا ہے، ہم لوگ بس ایسے ہی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زندگی گھوم رہے ہیں.
یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ امام کے مددگار بنیں گے، اون کریں گے امام کو، مدد کریں گے، امام کی نصرت کریں گے۔ امام ایک ظلم کے کمپلیٹ نظام سے مقابلہ کریں گے۔ 3 چیزیں ان کی اصل ہے دشمن کی۔ ایک، فرعون کی 3 چیزیں تھیں، قرآن میں بار بار فرعون کا ذکر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں معصوم کہتے ہیں فرعون کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں اور موسیٰ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ظہور سے بہت نزدیک ہوں گے۔ 3 پاور موسیٰ کے پاس تھے۔ پہلا، موسیٰ کے پاس پولیٹیکل پاور تھا، تو جنگ دنیا میں پولیٹیکل پاور کی ہوگی ظہور کے لیے۔ 2، موسیٰ کے پاس سامری تھا۔ سامری یعنی حق کو باطل، باطل کو حق بتانے والا کوئی شخص، جو علماء کہتے ہیں آج کا میڈیا ہے۔ 3، موسیٰ کے پاس، فرعون کے پاس، یا اس زمانے میں موسیٰ کا سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ قارون۔ قارون کون تھا؟ اکنامک پاور، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ تھا اس زمانے میں۔ 3 پاور ہیں جو پاور پوری دنیا میں ظلم کی روٹس اس وقت بھی ہیں: پولیٹیکل پاور، اکنامک پاور اور میڈیا کا پاور۔ اور قرآن نے یہ تینوں چیز کو مینشن کیا ہے۔ ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ دعا کریں گے اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعا کی اہمیت ہے، میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، نعوذ باللہ، لیکن آپ دعا کریں گے تو میڈیا کو ہرا دیں گے۔ وہ آپ کے بچے کو صبح شام نیٹ فلکس پہ دکھا رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں مرزا پور 3 آ گئی، ابھی کیا کریں، آگے کیا ہوگا، لاسٹ ایپیسوڈ ایسے ختم ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ الجھا کے رکھیں آپ کو۔ 3 مہینہ IPL دکھاتے ہیں آپ کو، آپ کی زندگی کے 3 مہینے 1 سال میں۔ کسی ملک میں یہ پاگل پن نہیں ہے جو ہمارے ملک میں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ مداری کا کھیل لگا کے رکھا ہے 3 مہینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ کما رہے ہیں، روز آپ کے 6 گھنٹے برباد کر کے کروڑوں روپیہ خود کما رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا کے مقابلے میں آپ کو، ہم نے ایک مجلس اپلوڈ کر دی اور ایک کوئی کنٹروورسی کی کوئی بات آ گئی، وہ اپلوڈ کر دی، ہم نے اس پہ 10,000 ویو مل گئے، اس پہ 20,000، اس پہ 1 لاکھ، ہمیں لگا کہ ہم نے بہت بڑا میڈیا کا کام کر دیا۔ جو لوگ جانتے ہوئے میڈیا چینلز کنٹروورشل چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ سے 10,000 لوگوں نے 5 منٹ کی چیز دیکھی، 50,000 منٹ ہو گئے۔ روز قیامت 50,000 منٹ کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے فتنے کو آگ لگائی تھی اور لوگوں کے 50,000 منٹ ویسٹ کیے۔ مجھے تو پیسے مل رہے ہیں، میں چلا رہا ہوں، روز کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیا؟ تو 3 پاورز ہیں، میں ظہور کا متمنی ہوں، تو تینوں پاور کے مقابلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بات نہیں ہے۔ جو ظہور کے لیے وقت کے امام جس کی مدد کریں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ایران میں کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے چائنا میں کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے۔ جو قوم ارادہ کر لے اسے تبدیل ہونا ہے، قوم تبدیل ہو جاتی ہے۔ چائنا میں کچھ نہیں تھا آج سے 50 سال پہلے، کیا تھا؟ کیا تھا ان کا اکنامک پاور؟ ایران کے پاس کیا تھا؟ جب جنگ شروع ہوئی تو جو ڈیفنس کے لیے تار لگاتے ہیں خاردار، وہ نہیں تھی ان کے پاس، یعنی اپنی باؤنڈریز پہ لگانے کے لیے خاردار تار نہیں تھی۔ آج اتنے پاورفل ہو گئے کہ رشیا کو میزائل بیچتے ہیں، رشیا یوکرین میں میزائل مارتا، ایران کی مارتا، دنیا پریشان ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ایران کو ویپن مت بیچو، اب کہتے ہیں ایران سے ویپن مت خریدو۔ کتنی بدل گئی دنیا؟ اس لیے نہیں بدلی کیونکہ صرف انہوں نے نعرے لگائے۔ جب انہوں نے بم مارا، ابھی میزائل مارا اسرائیل نے اس کو، تو انہوں نے صلوات پڑھ کے مارا تھا، دیکھا آپ نے سب ویڈیو، دیکھا کہ نہیں؟ جب بٹن دبا رہے تھے تو صلوات پڑھ کے انہوں نے بٹن دبائے، ہے نا؟ لیکن صرف صلوات پڑھ کے نہیں دبائے، پہلے 25 سال محنت کی۔ ہم سب صلوات پڑھ کے بٹن دبانے کو تیار ہیں، 25 سال محنت کرنے کو تیار۔ عزیزان گرامی، ظہور کا مطلب اور انتظار کا مطلب کیا ہے؟ ایران ایک ماڈل ہے ظہور کا، اس لیے ان کو دشمنی ایران سے ہے۔ کنگ سلمان نے کھل کے بولا امام مہدی ان لوگ کہتے ہیں سعودی میں آئے گا، ہم امام مہدی نہیں چاہتے ہم لوگ آئیں، اس کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں، مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ ظہور
بہت توجہ سے سنیں, ظہور انڈیویجول ایکٹ کا نام نہیں ہے. ہمیشہ ظہور مجھے کیا لگتا ہے میں اور امام, جبکہ ظہور میں امام اور امت ہے. ہمیں امت بننا پڑے گا تب امام آئیں گے. میں ہمیشہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, نہیں مجھے امت بننا پڑے گا تاکہ امام آ سکے. 3 چیلنج ہیں, وقت نہیں ہے تینوں کو ایکسپلین کریں. اکنامک پاور ہے ان کے پاس, تو شیعہ محنت کریں, سٹارٹ اپس رکھیں. سٹارٹ اپس کیوں نہیں بناتے شیعہ؟ آج الحمدللہ کچھ جوانوں سے ملاقات ہوئی تھی, ان لوگوں نے سٹارٹ اپ کریٹ کر رہے ہیں الگ الگ شہروں میں. میں ملتا ہوں الحمدللہ کچھ شیعہ جوان ہیں جن کے پاس ویژن ہے, محنت کرنا چاہتے ہیں, ظہور کی تمنا سے سٹارٹ اپس کریٹ کر رہے ہیں. آپ ان سب کی کامیابی کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. ہمارے شیعہ جو ہیں دن کا 1000 روپے کماتے ہیں, گھر پہ جاتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرنا چاہیے اللہ کا شکر, لیکن تمنا کرو کہ دن کا 1000 نہیں, آپ 1 لاکھ کماؤ. آپ طاقتور بنو, قدرت مند بنو. آپ قدرت مند بنو گے تو آپ کچھ کر پاؤ گے. اکنامک پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہیں, جین کمیونٹی ہے, چھوٹی کمیونٹی ہے, لیکن اکنامک پاور ہے ان کے پاس. میڈیا میں ہم کہیں نہیں ہیں, اکنامکلی ہم کہیں نہیں ہیں, سوشلی ہم کہیں نہیں ہیں, پولیٹیکلی ہم کہیں نہیں ہیں, اور پھر بھی خوش فہمی میں ہیں. ممبروں سے کہا جاتا ہے جیسے ہمارے باپ دادا تھے ہمیں ویسے ہی رہنا ہے. تو جیسے باپ دادا تھے ویسے ہی رہو گے تو ویسے ہی رہو گے. وہ بھی کچھ نہیں کر پائے, ہم ان کی توہین نہیں کرنا چاہتے. وہ زمانے الگ تھے, سختیاں تھیں, مشکلات تھیں. وہ زمانے میں ایجوکیشن نہیں, اپنی مشکلیں تھیں, لیکن ہم کہیں کہ نہیں وہ کچھ نہیں کر پائے تھے تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک زمانہ تھا, یہی آپ کا لکھنؤ ہے, 1857 سے پہلے یہاں سے پیسہ نجف جاتا تھا. نجف کا حوضہ آپ کے پیسے سے چلتا تھا. بصرہ کے پاس نجف سے جو لکھنؤ سے جو پیسہ گیا, وہاں پر زمین سینچی گئی اور وہاں پر پانی پہنچایا گیا. تو بصرہ کے پاس جب پانی وہاں پہنچایا گیا اور نہر وہاں پہنچی اور لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑا, تو بڑی تعداد وہاں شیعہ ہو گئی ہمارے پیسے سے. ایک زمانہ تھا کہ ہم پیسہ دیتے تھے, اور ہماری تمنا ایران سے کچھ آ جائے مولانا. اب ایران والوں کو بولو دے دیں مولانا, کیوں بولے ان کو دینے کے لیے؟ غیرت مند قوم بنو. ہم خود کریٹ کریں. ہم کہتے ہیں ہم 5 کروڑ ہیں. کون سی نشانی ہمارے اندر ہے 5 کروڑ والی؟ بس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم منتشر ہیں. کون ڈیفینڈرز بنو. تیسری چیز ذابین. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مسارعین. مسارعین کون ہوتے ہیں؟ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجی, یعنی امام کے حکم, توجہ چاہتا ہوں خصوصاً جواب, خدایا مجھے ان میں سے بنا دے. دعائے حد میں کہتا ہوں کہ امام جو حکم دے نا, تو میں سری سب سے فاسٹ عمل کرنے والوں میں سے رہوں. میرے اندر سرعت ہو, سپیڈ ہو امام کے کاموں کو, امام کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. میں ویٹ نہیں کر رہا ہوں کہ امام آئیں گے بولیں گے تب ہوگا. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آج مجھے وہ کرنا ہے. مسارعین, کوئک, امام کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والا. جب میں سب صفت پڑھ رہا ہوں اپنے اندر, اپنے آپ سے سوال کرتے رہے میں ہوں یا نہیں, اور مجھے بننا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں وَمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مجھے متصل, مجھے جوائن کرنے والوں میں قرار دے. کس سے؟ پروٹیکٹرز بنا دے. کس سے؟ جو امام کے حکم اور آرڈر کو یہاں پر کیا ہے, سب جگہ یہ ہے دعائے حد میں ان کے آرڈرز ہیں, ان کا حکم ہے, ان کا یہ ہے, مجھے فالو کرنا ہے, مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, مجھے فاسٹ بننا ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ظہور کو لے کے بالکل ڈیفرنٹ تھا. آخری چیز, 2 چیز اس کے اندر ہے, ممتصلین ہو گیا, پھر محامین, ان میں سے قرار دے.
جو پروٹیکٹرز بنے امام کا، حمایت کرنے والوں میں سے. پھر آخری چیز ہے سابقین، 7ویں چیز سابقین. یعنی سابقین کہتے ہیں کسے عزیزان گرامی، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، سابقین الی ارادت ہی. توجہ کریں، سابقین کہتے ہیں سبقت کرنے والوں کو. جب مجھے پتا چل جائے کہ امام کا ارادہ کیا ہے تو میں سبقت کروں، پہلے جاؤں دوسروں سے، ویٹ نہیں کروں، سابقین میں سے بنوں. مجھے آج پتا چل جائے کہ امام زمانہ ہندوستان میں کیا چاہتے ہیں تو میں ویٹ نہیں کروں گا کہ کوئی اور کرے گا، مولانا کوئی نہیں کر رہا ہے، مولانا لکھنؤ میں کوئی نہیں ہے، یہ نہیں، میں سابقین میں سے ہوں. I will initiate before others. سابقین میں سے مستشہدین بین یدی. اور جب میں یہ سب کروں تو فائنل میرا گول یہ ہے کہ امام کے ہاتھوں کے درمیان مجھے شہادت نصیب ہو. یہ ظہور ہے. ظہور یعنی میں سپاہی ہوں، امام کے آرڈر سے مجھے کرنا ہے، امام نے حکم دیا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، مجھے ویٹ نہیں کرنا ہے، سابقین میں سے بننا ہے، مجھے سری کام کرنا ہے، امام کا انصار بننا ہے، امام کا اون بننا ہے، امام کا محامی بننا ہے، امام کی حمایت کرنے والوں میں بننا ہے، امام کے ڈیفینڈرز میں سے مجھے ہونا ہے. یہ تمنا کریں گے تو ظہور ہے نا، تمنا کریں گے تو انتظار ہے نا. عزیزان گرامی، ہمیں انتظار کا یہ تصور اگر دیا جائے تو قوم کے اندر حرکت آئے گی، قوم کے اندر موومنٹ آئے گی. ایران میں سب موومنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ امام کے لیے رکے ہوئے ہیں. وہ جب تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے. ان کو اتنا پروگریس کرنا ہے کہ امام کو بلا لیں. ہمیں وہ موومنٹ کریٹ کرنا ہے کہ امام تک پہنچے. الگ الگ فیلڈز میں ایکسپرٹس بنے، ٹاپ لیول پر پہنچے، ایسا بنے کہ امام کے کام آ سکے. اور ایسے نہیں بنیں گے تو ظہور کی تمنا ہم کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا شیخ زکزکی جب یہاں پر آئے تھے، شیخ زکزکی تو ہم نے ان کا دفاع کر پائے؟ نہیں کر پائے. ان کو روک پائے؟ نہیں روک پائے. میں انوالو تھا پورے پروسیس میں. اب وہ کیا ہوا میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر قوت و قدرت ہوتی تو ہم روک سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ وہ قوم جو تیار نہیں ہے، اللہ نے ایک کو بھیج کے بتایا تم ابھی تیار نہیں ہو، تیار نہیں ہو، تم قوم نہیں ہو. بس عزیزان گرامی، میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں قوم کو، مجھے پسند نہیں ہے، مایوسی نہیں اچھی چیز ہے، امید اچھی چیز ہے. ہمارے پاس اگزامپل ہے لبنان. پچھلے 30 سالوں میں لبنان، پہلے لبنان میں جب آپس میں لڑائیاں تھی، لبنان میں سب سے بڑا سیول وار لبنان میں ہوا تو شیعوں میں بہت غربت تھی، بہت غربت تھی. حزب اللہ نے اس سے پہلے، اس کا نام العمل تھا، سکول بنایا تو سکول میں کھانا دیتا تھا روز، تاکہ بچوں کو بھیجیں، تاکہ رات کو جب بچے گھر پہ جائیں تو کھانا لے کے جائیں. تو یہ کھانے کی وجہ سے لوگ سکول آتے تھے. ان کی اتنی غربت تھی. آج اس نے ڈرون بھیجا اسرائیل کو تو اسرائیل کے تمام پورٹس کا ویڈیو لے کے آیا ہے وہ، اور بولا ہے کہ ہمارے پاس سارے اڈوں کے نشانے موجود ہیں. 30 سال 35 سال اگر کوئی قوم لگ کے محنت کرے، اور کھل کے کہتا ہوں میں عزیزان گرامی، اور ولایت فقیہ کے پیچھے چلے. خود سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ قوم کی کامیابی ولایت فقیہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے. 30-35 سال میں کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے. میں جوانوں کو کہوں گا، پتہ نہیں یوٹیوب پہ ہے یا نہیں ہے، سید حسن نصر اللہ کا یا شیعہ ٹی وی پہ ہوگا یا کہیں ہوگا، 2.5 گھنٹے کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے پچھلے 15 سال میں ریلیشن ان کے ساتھ جو ہیں کیا کیا ہوا اور کیا کیا انہوں نے کہا. انہوں نے بیلیو نہیں کیا تھا لیکن وہ ساری چیزیں بعد میں سچ ہوئی، پیشن گوئی ان کی ساری سچ ہوئی آج تک. وہ کہتے ہیں ایک چیز آیت اللہ خامنائی نے جو ہمیں کہی کرو ایسا ہوگا، آج تک ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسی نہیں ہوئی.
پھر وہ کہتے ہیں سید حسن نصر اللہ کہ آیت اللہ خامنائی کی اہمیت کو ہماری قوم نہیں جانتی، دشمن جانتا ہے، دشمن جانتا ہے کہ ان کی خدا نے ان کو کتنی یعنی کیا بیان کیا جائے ان کے لیے. سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں میری جان ان پر قربان ہو جائے. ہم ابھی تک مولانا ایسے نہیں پڑھنا ہے، مولانا ویسے نہیں پڑھنا ہے، کہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے. قوم کب آگے بڑھے گی؟ وہ 30 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم 30 سال کے بعد یہی چیز چلتی رہے گی. عزیزان گرامی، قوم کی کامیابی ولایت فقیہ کے پیچھے چلنے میں ہے، بالکل سمجھنے صاف، مرجعیت اور ولایت فقیہ. لیکن کیونکہ سوشیو پولیٹیکل ایشو میں ولی فقیہ کو آپ کو فالو کرنا ہے، بالکل واضح ہے. عزیزان گرامی، دو چار ہیں. یمن آگے کیونکہ ولی فقیہ کو فالو کر. دنیا میں جہاں جہاں نظام ولایت کو فالو کیا جا رہا ہے وہاں لوگ آگے ہیں، پروگریس کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو لوگ رسومات پہ چپکے ہوئے ہیں، رسومات پہ چپکے ہوئے ہیں، قوم کے اندر پروگریس نظر نہیں آتی. 10 سال پہلے بھی ایسی تھی، ابھی بھی ایسی ہے، 10 سال کے بعد بھی ایسی ہوگی، کیونکہ دین کو سسٹم کے تحت فالو نہیں کر رہے. بس عزیزان گرامی، انتظار یعنی خود کو تیار کرنا. کون سی کوالٹیز کے ساتھ؟ وہ جو شہدائے کربلا میں تھی. شہدائے کربلا میں یہ جتنی کوالٹیز، وقت نہیں تھا، جتنی کوالٹیز ہیں آپ دیکھیں. ہر ایک شہدائے کربلا میں ہر آدمی ناصر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اون کا بننا چاہتا ہے، امام کا مددگار بننا چاہتا ہے. ہر آدمی پوری شب عاشور کوشش کر رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ شہید ہو، سابقین میں سے ہو. ہر آدمی تیزی دکھا رہا ہے، مولا آپ کہو میں پہلے جاؤں، سری ہے امام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ امام کا دفاع کرے، ہر آدمی چاہ رہا ہے وہ امام کا حمایت کرنے والا بنے، اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو امام کے ہاتھوں. جو ایسی زندگی جیے گا نا، امام کہتے ہیں دعائے احد میں کہ جب تم اس دنیا میں لڑتے لڑتے مر جاؤ گے. میں ایک بار کلیئر کر دوں، یہاں لڑنے کا مطلب بم گولی یہ سب نہیں ہے، کلچرل وار ہے. قانون میں رہتے ہوئے لیگل، کیونکہ اب کوئی کلپ بنا کے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کچھ، وہ کہے گا کچھ. لیگل اور کلچرل وار کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ بم بنائیں حزب اللہ کی طرح اور ویپنز بنائیں، نہیں، یہ نہیں ہے ہمارے. لیکن قوم کو مضبوط ویسے بنانا ہے جیسے حزب اللہ بنا ہے. متحد ہونا ہے، لیڈرشپ کے پیچھے چلنا ہے، یونائٹڈ ہونا ہے، کلچرلی اسٹرانگ ہونا ہے، اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے، پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا ہے، سوشلی اسٹرانگ ہونا ہے، میڈیا میں اسٹرانگ ہونا ہے. یہ کرنا ہے. جنگ ہوئی حزب اللہ کے 28 دن، المنار کا چینل چل رہا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے اسرائیل بند نہیں کر پایا. قومیں کیسے تیار ہوتی ہیں عزیزان گرامی؟ غزہ کا وار چل رہا ہے، اسرائیل نے کوشش کیا میڈیا میں کام کریں گے مضبوط. ہم تو چینل بنا لیے، 4 ویڈیو ڈال کے اور مجلس کے کلپ ڈال کے، ہمیں لگتا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. غزہ میں جب وار چل رہی تھی تو سب کو تعجب تھا کہ اتنا بم گرنے کے بعد انٹرنیٹ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے. تو وہاں کی ایک کمپنی کے مالک کا انٹرویو لیا گیا. وہ کمپنی کے مالک نے انٹرویو میں بولا ہے کہ یہ جنگ کے لیے ہم لوگ 15 سال سے تیاری کر رہے تھے. دنیا میں جب فائبر آپٹکس ڈالا جاتا ہے، زمین کے اندر سے وائر ڈالا جاتا ہے تو چند میٹر خالی کھودا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ نے 15 میٹر کھودا ہے. یعنی دنیا کے سٹینڈرڈز کے 5 برابر، کیونکہ معلوم ہے جنگ ہونے والی. بچے وہاں کے، انڈیا میں رویش کمار نے ایک رپورٹ بنائی کہ یہاں کے بچے انگلش اتنی اچھی کیسے بولتے ہیں. ایک بچے کا انٹرویو لیا تو اس بچے میں وہ انٹرویو میں کہتا، چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے ایک دن جنگ ہونے والی ہے. ہم نے انگلش پڑھا تھا کہ دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیسے ظلم ہو رہا ہے. چھوٹے بچے کی تیاری دیکھو. یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور ہماری وہ قوم ہے کہ اس مولانا نے کیا پڑھا، اس مولانا نے کیا پڑھا، اس کی کلپ میں کیا ہوا، اس کی کلپ میں کیا ہوا. آپ توجہ کریں.
کہ غازہ میں اتنی مشکل کے باوجود 90% سے زیادہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے. پورا پیک ہے, اس کے باوجود 90% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. پچھلے خواتین غور سے سنیں, پچھلے 15 سال میں ان لوگوں نے اپنی پاپولیشن کو تقریباً ڈبل کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر سے لوگ آئے, وہ بھی آئے, لیکن برتھ ریٹ ان کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کیونکہ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ تم ہمارے بچوں کو مارو گے تو جتنے بچوں کو مارو گے اس سے زیادہ بچے ہم پیدا کریں. پوری قوم میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت کا, لڑنے کا, مقابلے کا. ظہور یعنی یہ. لبنان میں ایک بم گرا تھا, میں نے شاید پہلی مجلس میں یہاں پڑھا تھا, کہیں پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. لبنان میں ایک بم گرا. دیکھیں ظہور کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. ایک بم گرا جس میں ایک عورت جس کے 3 بچے شہید ہو گئے, 3 بیٹیاں شہید ہو گئی کار میں. اس کی ماں ساتھ میں تھی, وہ بھی شہید ہو گئی. یہ خود رپورٹر تھی, خود زندہ ہے. اس کا یوٹیوب پہ انٹرویو ہے. مسکرا مسکرا کے کہہ رہی ہے, خدایا تیرا شکر. 3 بیٹے شہید, 3 بیٹیاں شہید ہو گئی. پھر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو نا قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ سناتی تھی تو ان کو بہت پسند تھا کہ خدا نے جب حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تو خدا نے وہ جو نار تھی, یعنی جو آگ تھی, اس کو ٹھنڈا کر دیا. بردن قرآن کی آیت ہے کہ سرد کر دیا اس کو. ایمان کی طاقت دیکھیں. یہ آج کے لوگ ہیں, وہی سوشل میڈیا میں جو ہم رہتے ہیں وہی سوشل میڈیا میں وہ بھی رہتے ہیں, لیکن وہ کیسے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا رہے ہیں؟ کیونکہ امام زمانہ سے رشتہ مضبوط ہے. وہ کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ جب میرے بچے آگ میں گئے تھے نا تو خدا نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے جیسے ٹھنڈا کیا تھا نا ویسے میرے بچوں کے لیے بھی ٹھنڈا کر دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, ہم ایک چیز میں کہہ دوں آخری, ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ قدیمی ہونے میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس میں ہم کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں. حزب اللہ قدیمی نہیں ہے لیکن طاقتور ہے. شیخ زکزکی قدیمی نہیں ہے لیکن طاقتور ہے. ویلیوز ان کے پاس موجود ہے. ہم قدیمی میں جب ہم اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ احساس کرنا پڑے گا قدیمی یعنی کہ ایک زمانے میں ہم اتنے قدرت مند تھے, آج کیوں نہیں ہیں. قدیمی یعنی یہ کہ ہمارے پاس جو مین پاور تھا, ہمارے پاس جو سکلز تھی, ہمارے پاس جو مینجمنٹ تھا, ہمارے پاس جو قدرت تھی, وہ آج نہیں ہے. ہمیں قدیمی یعنی ہمیں اس ایرا کو ریوائیو کرنا پڑے گا. ہم نے قدیمی رسموں کو ریوائیو کیا ہے, قدیمی قدرت کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی. اتنے سالوں سے یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو ہم یہی کریں گے. مشکل نہیں ہے کرنے میں, لیکن اس میں کوئی افتخار کی بات نہیں ہے, پروگریس کی بات ہے کہ 50 سالوں میں آپ نے, میں سوال کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم ایک روٹ سے 50 سال سے جلوس لے کے جا رہے ہیں. اس روٹ میں رہنے والے لوگوں کو, دکانداروں کو کیا یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین کون ہے, کربلا کون ہے, یزید کون ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے پیمفلیٹ بانٹ کے بتا دیا کہ امام حسین کون تھے, کیسے شہید ہوئے کربلا. وہی روٹ سے 50 سال سے ہم گزر رہے ہیں, وہی روٹ پہ جو دکانیں ہیں ہم نے ابھی تک ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ کیا ہوا کربلا. تو قدیمی ہونے میں اگر ہمیں وہ قدیمی ہونا ہماری ہسٹری سے کنیکٹ کرتا ہے, وہ ہمیں انرجی دیتا ہے, ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن قدیمی ہونے کا مطلب کہ ایک رسم ہم لوگ 50 سال سے کرتے آئے تو وہی ہم ویسے ہی کریں گے, اس میں کیا ویلیو ہے؟
50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے آپ اتنے طاقتور تھے، آج نہیں ہے. کیوں نہیں ہو؟ بس عزیزان گرامی، ہمیں وہ قوم بننا ہے جو ظہور کے لیے ریڈی ہو. ایران اپنے لیے ریڈی ہو رہا ہے، لبنان اپنے لیے ریڈی ہو رہا ہے، ہمیں اپنے لیے ریڈی ہونا ہے. ہمیں خود طاقت حاصل کرنا ہے، ہمیں خود قدرت حاصل کرنا ہے، ہمیں خود محنت کرنا ہے، اور کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے. ہمیں خود کرنا ہے سب چیزیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مدد مانگیں گے تو وہ نہیں دیں گے، لیکن ہم کیوں مانگے؟ غیرت مند قوم ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری قوم کے پاس. کیوں ہم اپنی چیزوں کو نہیں کریٹ کرتے ہیں؟ بس عزیزان گرامی، دل کا درد تھا جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا. ظہور یعنی خود کو تیار کرنا، محنت کرنا. وہ چیز جو زیارت عاشورہ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہی ویلیوز کو اپنی زندگی میں لانا. جو دعائے حج میں پڑھ رہے ہیں، وہی ویلیوز کو زندہ کرنا. وگرنہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہی چیز جو بول رہے ہیں وہی چیز مان نہیں رہے، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ بلیو کرنا کہ ایسا ہے، میں کروں گا. وہ عہد و پیمان جو میں نے باندھا ہے زیارت عاشورہ میں اس پر عمل کروں گا. بس عزیزان گرامی، ظہور انسان کو انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. شہید حججی جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، خط لکھا. خط میں کہا، بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ماں سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہر محبت کی ایک قیمت ہوتی ہے. جو میرے دل میں بی بی زینب اور امام حسین کی محبت ہے، میں نے تمہاری محبت کو بیچ دیا ان کے لیے. اور بیٹا میں نے تیرا نام علی اس لیے رکھا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں تو علی کی طرح زندگی بسر. شہید حججی کے پاس آپشن تھا، لیکن شہید حججی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اس کے لیے وقت کے امام کے لیے. جب شہید حججی کی شہادت کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بیوی انٹرویو دیتے دیتے روتی ہے، روتے روتے انٹرویو لینے والی اور انٹرویو دینے والے دونوں گر جاتے ہیں روتے روتے. یہ دونوں میں سے ایک جن گرتا ہے. ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید حججی جب شہید ہو رہے تھے تو ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے. پھر کہتی ہے کہ جب ان کا گلا کاٹا جا رہا تھا تو مسکرا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کہتی ہے شہید حججی کی ہمیشہ سے تمنا تھی امام حسین علیہ السلام کی طرح اس کی شہادت. اور جب شہید حججی شہید ہوئے ہیں تو وہ پیاسے شہید ہوئے، ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے، کیونکہ ان کی تمنا تھی حسین کی طرح شہید. پھر اس کے بعد کہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ مسکرا کیوں رہے تھے؟ کہ ہم دیکھ رہے تھے ان کا گلا کٹ رہا ہے، لیکن وہ اس وقت امام حسین کی زیارت کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ آج میں ہماری طرح رہنے والے لوگ امام زمانہ سے محبت کے بعد اپنے آپ کو اتنا پلٹتے ہیں. یہ محبت، یہی کربلا، یہی عزاداری، یہی شہدائے کربلا، یہ ہماری روحوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ ہم لوگ اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں. بس عزیزان گرامی، علمداری کرنا ہے ہمیں. علمداری یعنی کیا؟ یعنی ہمیں سپہ سالاری بننا ہے. ہمیں وہ لوگ بننا ہے جو ہندوستان میں امام زمانہ کی موومنٹ کو لیڈ کریں. اور ایک کربلا میں علمدار تھا. عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس آتے ہیں اور مولا عباس آ کے کہتے ہیں بھیا آقا جنگ کی اجازت چاہیے. اور جانتے ہیں امام حسین نے جواب نہیں دیا. علماء مقتل میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پلٹ لیا اور پھر رونے لگے. امام حسین بہت روئے. لکھتے ہیں کہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے امام، یعنی اس کیفیت سے رو رہے تھے. جنگ کی اجازت نہ ملی. اس وقت چھوٹے بچے آواز دے رہے تھے التش التش. امام نے کہا چھوٹے بچوں کے لیے سبیل کر.
سن سکو گے ارباب؟ امام خیمے حضرت عباس ایک خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا. حضرت عباس کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹی بچے بچیاں ہیں خیمے میں زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, سوکھے مشکیزے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. پانی تو نہیں ہے, کم سے کم مشکیزے کی ٹھنڈک سینے سے لگ جائے. مولا عباس کو مشکیزہ ملتا ہے, مولا عباس دریا تک پہنچتے ہیں. بی بی سکینہ چھوٹے بچوں کو جمع کرتی ہے, کہتی ہے, خیمے کے در پر کھڑی ہے, کہتی ہے چچا جا رہے ہیں, امو جا رہے ہیں, پانی ضرور لائیں گے. جب مولا عباس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے اس علم کو آس سے دیکھ رہے ہوتے. جیسے ہی علم نزدیک آتا ہے بچوں کی آس بڑھ جاتی ہے, بچوں کی آس بڑھ جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ علم میں حرکت ہوتی ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں علم سنبھل گیا, پھر حرکت ہوئی, پھر سنبھل گیا. ہر بابا پہلی بار وار ہوا تو دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے بائیں بازو سے علم کو سنبھالا, بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اسی طریقے سے مولا عباس چاہ رہے ہیں پانی سکینہ تک پہنچ جائے, پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. ایک تیر چلا, مشکیزے پہ لگا, ارباب ازا پانی بہا. عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا. بس ایک جملہ آخری کہوں گا انشاءاللہ, خدا آپ سب کی حاجات کو قبول کرے. ارباب ازا باب الحوائج کے صدقے میں ارباب ازا بس جب بھی علم گزرتا ہے اور علم کہیں گرتا ہے, علم نیچے آتا ہے تو کئی سو جوان ہاتھوں کو آگے بڑھا لیتے ہیں, مولا آپ کا علم گرنے نہ پائے. میں کہوں گا اے شیعو تم کربلا میں کہاں تھے؟ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو دونوں بازو نہ تھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما.